اچھا، تو آج ہمارے پاس برطانیہ میں مساجد کی انتظامیہ پر ایک رہنما کتابچہ ہے۔ یہ موضوع پہلی نظر میں شاید تھوڑا خشک لگے، مطلب چیریٹی قانون، آئین، پالیسیاں، لیکن دراصل یہ انتظامی امور سے بہت گہری بات ہے۔ یہ ایک مقدس امانت کو سنبھالنے کی کہانی ہے، اور اس میں دو بہت مختلف دنیا ایک ساتھ آ جاتی ہیں۔ ایک طرف برطانیہ کا پیچیدہ چیریٹی قانون اور دوسری طرف اسلامی شریعت کے اصول۔ بالکل، اور یہ کتابچہ صرف کوئی گائیڈ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے اصلاح کا منشور ہے۔ اس کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ برطانیہ میں مساجد کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور ان سے نپٹنے کے بہترین طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک مسجد کو چلانے کے لیے کون سے قانونی ڈھانچے ہیں، ایک اچھے ٹرسٹی میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اور روزمرہ کے معاملات کو کیسے چلایا جائے۔ یعنی یہ صرف ایک عمارت چلانے کی بات نہیں ہے، یہ ایک کمیونٹی کے مرکز کو ایک شفاف اور منظم ادارے میں بدلنے کی بات ہے۔ چلے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ کتابچے کا آغاز ہی بہت متاثر کن ہے۔ یہ ایک ممکنہ ٹرسٹی کی دعا سے شروع ہوتا ہے، جس میں وہ دعا کرتا ہے کہ مجھے طاقت اور عہدے کی خواہش سے بچائے۔ یہ دعا شروع میں ہی ایک بہت واضح پیغام دیتی ہے کہ یہ کوئی عام نوکری نہیں ہے، یہ ایک گہری روحانی ذمہ داری ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، تو یہ کتابچہ شروع ہی ایک بہت بڑے مسئلے سے کرتا ہے نا؟ وہ کہتا ہے کہ مسجد کے روحانی تصور اور اس کے اصل انتظام میں ایک بہت بڑا خلا ہے، اور یہ کوئی صرف نظریاتی بات نہیں ہے۔ اس میں نیوبری پارک اور برائٹن جیسی مسجدوں کے اصل واقعات کا ذکر ہے جہاں تحقیقات ہوئیں۔ تو یہ خلا پیدا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ دیکھیں، متن میں اس کی کئی گہری وجوہات بتائی گئی ہیں۔ یہ صرف چند لوگوں کی غلطی نہیں، یہ ایک نظام کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہے ایک مضبوط آئین کا نہ ہونا۔ اکثر مساجد بغیر کسی واضح اصول کے چل رہی ہیں۔ دوسری وجہ خود ساختہ کمیٹیاں ہیں، جو اکثر نسلی یا خاندانی بنیادوں پر چلتی ہیں، اور ان کا کوئی احتساب نہیں ہوتا۔ پھر مالی شفافیت کی شدید کمی ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک ذہنیت کا مسئلہ ہے۔ ذہنیت کا مسئلہ؟ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ قیادت اپنے عہدوں کو کمیونٹی کی امانت نہیں سمجھتی، بلکہ ایک ذاتی استحقاق یا جاگیر سمجھتی ہے۔ صحیح۔ تو ایک طرف برطانوی قانون، دوسری طرف اسلامی اصول، ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہی اصل چیلنج ہے۔ چلیں پہلے اسلامی فریم ورک کی بات کرتے ہیں۔ کتابچہ مسجد کو وقف کے طور پر بیان کرنے پر بہت زور دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جائیداد وقف کر دی جاتی ہے تو اس کی ملکیت انسان سے نکل کر ہمیشہ کے لیے اللہ کے سپرد ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نہ تو بیچا جا سکتا ہے، نہ وراثت میں دیا جا سکتا ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہوتا۔ ٹرسٹی یعنی متولی اس کے مالک نہیں ہے، وہ صرف نگران ہے، محافظ ہے۔ اچھا، تو یہ ملکیت کے بجائے نگرانی کا اصول ہے، یعنی انسان زمین پر مالک نہیں، صرف ایک نگران ہے۔ تو مسجد کا ٹرسٹی ہونا کسی کمپنی کا مالک ہونے جیسا نہیں، بلکہ ایک قیمتی ورثے کے محافظ ہونے جیسا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو ایک طرف وقف کا یہ صدیوں پرانا اسلامی تصور ہے، اور دوسری طرف ہے جدید برطانوی چیریٹی قانون، جو ہر چیز کے لیے ایک واضح قانونی مالک مانگتا ہے۔ یہ تو دو بالکل مختلف دنیاؤں کو ملانے کی کوشش لگتی ہے۔ کتابچہ اس مسئلے کو کیسے حل کرتا ہے؟ یہی اس بحث کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ کتابچہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے کئی قانونی ڈھانچے موجود ہیں۔ سب سے پرانا ماڈل ہے چیریٹیبل ٹرسٹ۔ یہ وقف کے تصور کے سب سے قریب ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا، بلکہ میں کہوں گی تباہ کن مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ ٹرسٹیوں کی لامحدود ذاتی ذمہ داری، یعنی ان لمیٹڈ پرسنل لائبلٹی۔ ایک منٹ، لامحدود ذاتی ذمہ داری؟ یہ تو سننے میں بہت خوفناک لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر مسجد پر کوئی قرضہ ہو تو وہ ٹرسٹیوں سے وصول کیا جائے گا، ان کی ذاتی جائیداد سے؟ بالکل یہی مطلب ہے، اور یہ کوئی چھوٹا خطرہ نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر مسجد پر کوئی لاکھوں پاؤنڈ کا دعویٰ دائر کر دے تو وہ قرض ادا کرنے کے لیے ٹرسٹیوں کے اپنے گھر، ان کی گاڑیاں، ان کی بچت، سب کچھ داؤ پر لگ سکتا ہے۔ قانون کی نظر میں ان کے ذاتی اثاثے اور مسجد کے اثاثے ایک ہی ہیں۔ ہو، اسی لیے شاید بہت سے قابل لوگ اس ذمہ داری سے بچتے ہوں گے۔ تو پھر جدید حل کیا ہے؟
جی ہاں، اور کتابچے کے مطابق یہ ایک انقلابی قدم تھا جو 2013 میں متعارف کرایا گیا۔ اسے کہتے ہیں چیریٹیبل انکارپوریٹڈ آرگنائزیشن یا CIO۔ یہ خاص طور پر چیریٹیز کے لیے بنایا گیا ایک جدید قانونی ڈھانچہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ٹرسٹیوں کو محدود ذمہ داری یعنی لمیٹڈ لائبلٹی دیتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد کی اپنی ایک الگ قانونی شخصیت ہوتی ہے؟ جی، وہ خود معاہدے کر سکتی ہے، جائیداد اپنے نام پر رکھ سکتی ہے۔ اگر کوئی قانونی مسئلہ ہو تو دعویٰ مسجد کے خلاف ہوتا ہے، ٹرسٹیوں کے ذاتی اثاثوں کے خلاف نہیں۔ اس نے ٹرسٹی شپ کو بہت محفوظ بنا دیا ہے۔ تو CIO ایک طرح سے ٹرسٹیوں کے لیے ایک حفاظتی شیلڈ ہے۔ کتابچے میں 2 قسم کے CIOs کا بھی ذکر ہے، فاؤنڈیشن ماڈل اور ایسوسیشن ماڈل۔ ان میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے کیونکہ اس کا تعلق اختیارات کی تقسیم سے ہے۔ فاؤنڈیشن CIO ماڈل میں تمام اختیارات ٹرسٹیوں کے ایک چھوٹے خود مختار گروپ کے پاس ہوتے ہیں۔ وہی تمام فیصلے کرتے ہیں اور نئے ٹرسٹی بھی خود ہی چنتے ہیں۔ یہ ماڈل تب مؤثر ہو سکتا ہے جب کمیونٹی چھوٹی ہو اور ٹرسٹیوں پر پورا بھروسہ ہو۔ لیکن اس میں تو طاقت چند لوگوں کے ہاتھ میں مرکوز ہو جاتی ہے نا؟ کتابچے میں ایک وارننگ بھی ہے کہ اگر ٹرسٹی خدا خوف نہ ہو تو یہ طاقت نشہ آور اور تباہ کن بن سکتی ہے۔ بالکل، یہ ایک رسک تو ہے۔ اسی لیے دوسرا ماڈل ہے ایسوسیشن CIO۔ یہ زیادہ جمہوری ماڈل ہے۔ اس میں مسجد کے نمازی یا کمیونٹی کے لوگ باقاعدہ ممبر بنتے ہیں، اور یہ ممبران ووٹ کے ذریعے ٹرسٹیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ماڈل اسلامی اصول شورا یعنی مشاورت سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اس سے احتساب اور شفافیت بڑھتی ہے۔ اچھا، جیسے کتابچے میں مانچسٹر سینٹرل مسجد کی مثال دی گئی ہے جس کی 45 رکنی مجلس شورا ہے۔ جی بالکل، وہ وسیع تر کمیونٹی کی نمائندگی کرتی ہے اور فیصلہ سازی میں شامل ہوتی ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا ہے، لیکن کیا اس جمہوری ماڈل کے کچھ نقصانات بھی ہیں؟ میرا مطلب ہے 45 لوگوں کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ کرنا تو بہت مشکل اور سست ہو جاتا ہوگا۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے۔ یہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ اگر اراکین میں اختلافات ہوں تو دھڑے بندی اور سیاست ہو سکتی ہے۔ کتابچہ اس کا حل یہ پیش کرتا ہے کہ ایک واضح آئین ہو جس میں اختیارات کی تقسیم واضح ہو، یعنی روزمرہ کے فیصلے ٹرسٹی کریں لیکن بڑے پالیسی ساز فیصلے وسیع تر اراکین کی مجلس کرے۔ توازن بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے صحیح قانونی ڈھانچہ چن لیا، یعنی CIO، لیکن ڈھانچہ تو خالی خول ہے، اسے چلانے کے لیے صحیح لوگوں کی بھی تو ضرورت ہے۔ کتابچے میں ایک مثالی ٹرسٹی کی شخصیت پر بھی بہت تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ جی ہاں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ برطانوی قانون اور شریعت کے تقاضے ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ پہلے برطانوی قانون کو دیکھیں تو اس کا زور قانونی اور مالی اہلیت پر ہے۔ چیریٹی کمیشن کہتا ہے کہ کوئی شخص ٹرسٹی نہیں بن سکتا اگر اس پر بے ایمانی کی سزا ہوئی ہو، وہ دیوالیہ ہو یا اسے پہلے کسی عہدے سے ہٹایا گیا ہو۔ صحیح، تو یہ تو ہو گئی ایک بنیادی قانونی اسکریننگ۔ جی، لیکن شریعت اس سے ایک قدم آگے جاتی ہے۔ وہ صرف قانونی اہلیت نہیں دیکھتی بلکہ کردار، ایمان اور اخلاقیات کی گہرائی میں جاتی ہے۔ کتابچے کے مطابق ایک ٹرسٹی کو ایک عملی مسلمان ہونا چاہیے، اچھے کردار کا حامل ہو جسے عدل کہا گیا ہے، اور سب سے اہم قابل اعتماد یعنی امانت دار ہو۔ اچھا، یعنی کردار پر زیادہ زور ہے۔ بالکل، اسے کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اس کی ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ یقینی بنائے کہ مسجد کے تمام معاملات، خاص طور پر مالی معاملات، شریعت کے مطابق ہوں، جیسے سود یعنی ربا سے مکمل پرہیز۔ یہ تو بہت اعلیٰ معیار ہے، لیکن ان شرعی تقاضوں کو عملی طور پر کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے؟ یہیں کتابچہ ایک بہت ہی عملی حل پیش کرتا ہے۔ وہ تجویز کرتا ہے کہ مسجد کے CIO آئین میں ایک خاص شق شامل کی جائے جس میں یہ شرعی تقاضے واضح طور پر لکھے ہوں۔ مثال کے طور پر یہ کہ ٹرسٹی بننے کے لیے امیدوار کا اچھے اسلامی کردار کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اس طرح یہ اخلاقی تقاضے صرف مشورے نہیں رہتے بلکہ قانونی طور پر قابل نفاذ بن جاتے ہیں۔ یہ تو بہت زبردست طریقہ ہے دونوں نظاموں کو ملانے کا۔ ٹھیک ہے، تو ڈھانچہ بن گیا،
لوگ بھی آ گئے۔ اب روزمرہ کے معاملات کی بات کرتے ہیں۔ ایک مسجد کو مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے کن پالیسیوں اور پروٹوکولز کی ضرورت ہے؟ بالکل، اور کتابچہ یہاں پالیسی سازی کو نیت کے اسلامی تصور سے جوڑتا ہے، یعنی ہر پالیسی مسجد کے بنیادی ویژن سے نکلنی چاہیے۔ یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے۔ جن اہم شعبوں کا ذکر ہے ان میں سب سے پہلا ہے قانونی تعمیل، یعنی لیگل کمپلائنس۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں صحت و حفاظت کے قوانین ہیں، اور اس سے بھی اہم بچوں کے تحفظ یعنی سیف گارڈنگ کی پالیسیاں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اور حساس معاملہ ہے، خاص طور پر ان مساجد کے لیے جہاں مدرسے چلتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی اہم ہے۔ اس کے بغیر تو کمیونٹی کا اعتماد ہی ختم ہو سکتا ہے۔ بالکل، ایک چھوٹی سی غلطی بھی پورے ادارے کی ساخت کو تباہ کر سکتی ہے۔ دوسرا بڑا شعبہ ہے سہولیات کا انتظام، یعنی فیسلٹیز مینجمنٹ۔ اس میں صرف عمارت کی دیکھ بھال نہیں بلکہ کتابچہ اسے ماحولیاتی ذمہ داری سے بھی جوڑتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے کہ ماحولیات کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ جی، اس میں ایک حدیث کا حوالہ ہے کہ دنیا خوبصورت اور سرسبز ہے اور اللہ نے تمہیں اس میں اپنا نگران بنایا ہے۔ تو مساجد کو بھی توانائی کی بچت اور ماحول دوست طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ اور مالی معاملات کے بارے میں کیا ہدایات ہیں جو اکثر تنازعات کی جڑ ہوتے ہیں؟ مالی پروٹوکولز پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مثلاً ہر چیک پر کم از کم 2 ٹرسٹیوں کے دستخط ہوں، عطیات کی ہر پائی کو ریکارڈ کرنا، تمام اخراجات کی رسیدیں رکھنا اور مسجد کے تمام اثاثوں کا ایک باقاعدہ رجسٹر بنانا۔ یہ سب اقدامات شفافیت کو یقینی بناتے ہیں۔ صحیح۔ اور آخر میں احتساب کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کمیونٹی کو کیسے پتہ چلے گا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ احتساب کے لیے باقاعدہ میکنزم بنانے کی تجویز ہے، جیسے سالانہ جنرل میٹنگز جہاں ٹرسٹیز کمیونٹی کے سامنے جواب دہ ہوں۔ کتابچہ اسے احسان کے خوبصورت اسلامی تصور سے جوڑتا ہے۔ احسان کا مطلب ہے کسی کام کو کمال اور بہترین طریقے سے کرنا، اس یقین کے ساتھ کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو شفافیت صرف قانون کی مجبوری نہیں، یہ آپ کے ایمان کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک مینجمنٹ گائیڈ نہیں ہے۔ جب ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں، صحیح ڈھانچہ، باکردار ٹرسٹی اور مضبوط پالیسیاں، تو ایک بہت بڑی تصویر ابھرتی ہے۔ بالکل، یہ اصلاح کی ایک دعوت ہے۔ یہ مدینہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی گئی پہلی مسجد کے اصولوں کی طرف واپسی کی دعوت ہے، جہاں مشاورت تھی، جہاں احتساب تھا، جہاں ہر طبقے کی شمولیت تھی۔ بنیادی پیغام یہ ہے کہ مؤثر انتظام کوئی مغربی جدت نہیں ہے، بلکہ یہ مستند نبوی عمل کا احیاء ہے۔ یہ اس امانت کو پورا کرنے کے بارے میں ہے جو کمیونٹی نے ٹرسٹیوں کو سونپی ہے۔ یہ کتابچہ واقعی اصلاح کے لیے ایک بہت منظم راستہ دکھاتا ہے۔ یہ نظریاتی باتوں سے آگے بڑھ کر عملی حل پیش کرتا ہے، لیکن یہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک بہت اہم اور شاید سب سے مشکل سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ یہ کہ بہت سے اداروں میں جو گہرے ثقافتی، خاندانی اور نسلی نظام قائم ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ایک کمیونٹی کو اس سطح کی شفافیت اور احتساب کو خوش دلی سے اپنانے اور ملکیت کی ذہنیت سے نکل کر حقیقی نگرانی کی ذہنیت کی طرف جانے کے لیے اصل میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ قانون اور ڈھانچہ تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن دلوں اور ذہنوں کی تبدیلی کیسے آئے گی؟